بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ ہمارا نور الزا کے اسوا کا سلسلہ جاری و ساری تھا، اور ہم احکام جنائز کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ جو ہمارا گزشتہ لیکچر ہوا تھا اس کے اندر ہم نے لاسٹ مسئلہ پڑھا تھا کہ ولا باس بعلام الناس بموتہ، کسی کے مرنے کی خبر لوگوں کو دینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا اعلان کر سکتے ہیں، لوگوں کو بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے تحت اس کے ضمن میں نے مسئلہ بیان کیا تھا، مسجد میں کسی بندے کے مرنے کے اعلان کو کرنے کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اب وہ آپ گزشتہ لیکچر کے اندر سن لیجئے گا۔ اب آگے سے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں وَيُعَجَّلُ بِتَجْهِيزِهِ فَيُودَعُ كَمَا مَاتَ عَلَى سَرِيرٍ مُجَمَّرٍ وِطْرًا، اس کی تجہیز میں جلدی کی جائے گی، یعنی اس کے کفن دفن میں جلدی کی جائے گی، تو اسے رکھا جائے گا تختے پر۔ سریر کا ویسے مطلب ہوتا ہے چار پائی، لیکن یہاں پر سریر کا مطلب ہوگا تختہ، کیونکہ جو میت کو غسل دیا جاتا ہے وہ تختے پر دیا جاتا ہے، چار پائی پر نہیں دیا جاتا۔ تو کہتے ہیں فَيُودَعُ كَمَا مَاتَ عَلَى سَرِيرٍ مُجَمَّرٍ وِطْرًا، یہ جو مجمرن وطرن ہے یہ سریرن کی صفات ہے، یعنی اس کو ایسے تختے پر رکھا جائے گا جس کو طاق عدد میں دھونی دی گئی ہو۔ وَيُودَعُ كَيْفَ اتَّفَقَ عَلَى الْأَصَحِّ، اور اس میت کو رکھا جائے گا جیسے اصح قول پر اتفاق ہو، یعنی لوگوں کا آپس میں جس بات پر اتفاق ہو کہ کیسے رکھنا ہے تو اس طرح اس کو رکھا جائے گا۔ وَيُسْتَرُ عَوْرَتُهُ، اس کی شرمگاہ کو چھپایا جائے گا، یعنی اس کو غسل کیسے دیا جائے گا یہ جو ہے طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اس کے ستر کو یعنی اس کے شرمگاہ کو چھپایا جائے گا۔ ثم جرد عن ثیابہ، پھر اس کو کپڑوں سے جدا کیا جائے گا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ جرد، مجرد کا مطلب ہے خالی کرنا، ان ثیابہ، اس کو اس کے کپڑوں سے خالی کیا جائے گا، یعنی عام الفاظ میں اگر ترجمہ کیا جائے گا اس کا ترجمہ ہوگا اس کے کپڑے اتارے جائیں گے۔ وَوُضِعَ فِي الصَّحِيحِ، اور اس کا صحیح قول کے مطابق اس کو وضو کرایا جائے گا، یعنی میت کو صحیح طور پر صحیح قول کے مطابق اس کو وضو کرایا جائے گا۔ الا ان یکون صغیرا لا یعقل الصلاۃ، مگر اگر وہ چھوٹا بچہ ہو جو نماز کی سمجھ نہ رکھتا ہو، اگر کوئی ایسا بچہ ہے کہ جو سمجھ نہیں رکھتا نماز کی کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، تو نماز پڑھنے کی جو بچہ صلاحیت نہیں رکھتا تو اس کو وضو نہیں کرایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو میت ہے جس کو وضو کرایا جائے گا تو کہتے ہیں اس کو وضو کرایا جائے گا بلا مد مدتن و استنشاقن، بغیر کلی کے اور بغیر ناک میں پانی چڑھانے کے اس کو وضو کرایا جائے گا۔ الا ان یکون جنبن، مگر یہ کہ وہ جنبی ہو، تو جنبی جب ہوگا تو اس کو کلی بھی کرائی جائے گی اور اس کو ناک میں پانی بھی ڈالا جائے گا۔ اور اس کو کیسے ڈالا جائے گا؟ روئی کو پانی میں بھگویا جائے گا، پھر روئی اس کے منہ میں ڈالی جائے گی، پھر باہر نکالی جائے گی، اسی طرح ناک کے اندر ڈالی جائے گی پھر نکالی جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ پانی کا اس کے اچھا اندر اچھا جانا یہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا۔ جی سمجھ آ رہا ہے؟ یہ جنبی استاد صاحب کیا بتایا جنبی کا؟ جنبی وہ بندہ ہوتا ہے کہ جس پر غسل فرض ہو، یعنی وہ ایسا میت تھا کہ جو حالت غسل میں فوت ہو گیا، حالت جنب میں فوت ہو گیا، صحیح ہے۔ یہ عورت بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس پر غسل فرض ہو، جیسے احتلام کی صورت میں بھی غسل فرض ہوتا ہے یا کسی اور صورت میں بھی غسل فرض ہوتا ہے۔ تو اگر وہ بندہ اس حالت میں تھا اور وہ فوت ہو گیا اور یہ پتہ چل جاتا ہے کپڑوں سے، ٹھیک ہے، تو وہ حالت جنب میں تھا تو اب اس کو جو ہے وہ کلی بھی کرائی جائے گی اور ناک میں پانی بھی ڈالا جائے گا، اور کیسے ڈالا جائے گا وہ میں نے بیان کیا، روئی کے ذریعے یہ کرایا جائے گا، ٹھیک ہے۔
آگے کہتے ہیں وَصُبَّ عَلَيْهِ مَاءٌ مُغَلًّا بِسِدْرٍ أَوْ حُرْدٍ، پھر اس پر پانی بہایا جائے گا۔ صبح کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے جو ہے وہ ڈالنا، وہ کسی کو مارنا صبح، لیکن یہاں پر ہوگا بہانا۔ صبح علیہ ماء، اس پر پانی کیا کیا جائے گا؟ بہایا جائے گا۔ کیسا پانی؟ مغلن بصدرن، جو جو ہے وہ بیری کے پتوں، او ہردن، یا پھر اشنان کے ذریعے، جس کو جو ہے وہ یعنی بیری کے پتے اس میں ڈالے گئے ہوں، یا پھر جو اشنان، یہ بھی ایک جڑی بوٹی ہے کہ جو اشنان کی بوٹی یا پھر بیری کے پتوں کے ذریعے جس پانی کو شامل کیا گیا ہوں، اس پانی کو اس کے اوپر بہایا جائے گا، اس میت کے اوپر۔ یعنی اس پانی سے اس کو نہلایا جائے گا، غسل دیا جائے گا۔ وَإِلَّا فَالْقَلَاءُ وَهُوَ الْمَاءُ الْخَالِصُ، وگرنہ کلاہ اس پر بہایا جائے گا، اور کلاہ کہتے ہیں خالص پانی کو، یعنی جو مطلق پانی ہوتا ہے جیسے ہم وضو کرتے ہیں تو وہ پانی اس پر بہایا جائے گا۔ وَهُوَ الْمَاءُ الْخَالِصُ، اور وہ خالص پانی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَيُغْسَلُ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ بِالْخَتْمِيِّ، پھر اس کے سر کو اور اس کی داڑھی کو دھویا جائے گا۔ اس کا سر بھی دھویا جائے گا، اس کی داڑھی بھی دھوئی جائے گی۔ بالختمیہ، ختمی کے ساتھ۔ ختمی یہ بھی ایک جڑی بوٹی ہے، یعنی وہ جڑی بوٹی پانی کے اندر ڈالی جائے گی، پھر اس پانی سے اس کی داڑھی بھی دھوئی جائے گی، پھر اس کا سر بھی دھویا جائے گا۔ ثم یدجع، ثم یدجع علی یسارہ، پھر اس کو بائیں جانب جو ہے وہ کڑوٹ، اس کو بائیں جانب کڑوٹ دی جائے گی، یعنی اس کو بائیں جانب پھیرا جائے گا، پھر اس کو بائیں جانب کروٹ دی جائے گی یا اس کو بائیں جانب لیٹایا جائے گا۔ فَيُغْسَلُ حَتَّى يَصِلُ الْمَاءُ إِلَى مَا يَلِي التَّخْتَ مِنْهُ، پھر اس کو غسل کرایا جائے گا، یعنی اس پر پانی کو بہایا جائے گا۔ حَتَّى يَصِلَ الْمَاءُ، حَتَّى يَصِلَ الْمَاءُ إِلَى مَا يَلِي التَّخْتَ مِنْهُ، یہاں تک کہ وہ جو پانی ہے وہاں پہنچ جائے جو تخت کے نیچے ہیں، یعنی جو میت ہے، میت کا جو نچلا حصہ ہے، یعنی جو تختے سے ملا ہوا ہے، میت کے جسم کا حصہ جو تختے سے ملا ہوا ہے، اس حصے تک جب تک پانی نہ پہنچ جائے تب تک اس پر پانی کو بہایا جائے گا۔ یغسل کا مطلب یہاں پر کیا کہیں گے؟ پانی بہایا جائے گا۔ ثم علی یمین ہی، پھر اس کو دائیں جانب کروٹ کے بل لیٹایا جائے گا۔ ثم علی یمین ہی، یمین کا مطلب ہے اس کی دائیں جانب، رائٹ سائڈ، اس کو دائیں جانب لیٹایا جائے گا۔ کذالک، اسی طرح، یعنی اس پر پانی کو بہایا جائے گا جہاں تک کہ وہ پانی نیچے اس کے جسم تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ثم اجلس مسندا الیہ، پھر اس کو کسی چیز سے سہارے کے ذریعے بٹھایا جائے گا۔ میت ہے تو میت کو کسی ٹیک کے ذریعے، کسی سہارے کے ذریعے بٹھایا جائے گا۔ وَمَسَحَ بَطَنَهُ، پھر وہ جو بندہ ہے یعنی غسل دینے والا ہے، مسح کا فاعل کون ہے؟ مسح کا فاعل ہے غسل دینے والا، پھر وہ غسل دینے والا بندہ اس میت کے پیٹ کو مسح کرے گا، یعنی مارے گا، یعنی وہ جو ہاتھ ہے اس کو پیٹ سے کیا کرے گا؟ مسح کرے گا، یعنی گھمائے گا۔ وما خرج منہ غسلہ ولم یعد غسلہ، اس سے جو چیز نکلے تو اس کو دی جائے گی،
اس کو دھویا جائے گا، ما خرج من ہو، جو چیز اس سے نکلے گی، یعنی اس کے جسم سے جو چیز نکلے گی، تو غسلہ ہو، اس کو دھویا جائے، ولم یعد غسلہ، لیکن اس غسل کو لوٹایا نہیں جائے گا، یعنی دوبارہ اس کو غسل نہیں دیا جائے گا. یعنی اگر اس کے پائخانے کی جگہ سے جو ہے وہ فضلہ نکلتا ہے، یا پھر پیشاب کی جگہ سے اس کا پیشاب نکلتا ہے، تو اب ایسا نہیں ہے کہ پھر دوبارہ اس کو غسل دیا جائے گا، بلکہ اس جگہ کو دھویا جائے گا، اس جگہ کو صاف کیا جائے گا بس. یہ ہمارے کھائی جاتی یا چاول کے ساتھ. ثم ينشف، پھر کسی کپڑے سے اس کو خشک کیا جائے گا. ثم ينشف، پھر خشک کیا جائے گا اس میت کو، بثوب، کسی کپڑے سے، چاہے وہ ٹاول ہو یا کوئی اور کپڑا ہو، اس کپڑے سے اس کو کیا کیا جائے گا، خشک کیا جائے گا اس کے جسم کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وَيُجْعَلُ الْحُنُوطُ عَلَى لِحْيَتِهِ وَرَأْسِهِ، پھر اس کی داڑھی اور اس کے سر پر حنوط لگایا جائے گا. حنوط یہ بھی ایک جڑی بوٹی ہے، نیچے لکھا ہوا ہے، یعنی یہ خوشبو والی شے ہے. تو اس کے داڑھی پر بھی لگایا جائے گا، اس کے سر پر بھی خوشبو لگائی جائے گی، یعنی جو میت ہے، جو مر گیا ہے. والکافور، والکافور علی مساجدہ، اور کافور اس کے سجدے گاہ پر لگایا جائے گا، یعنی اس کی پیشانی پر لگایا جائے گا. ولیس فی الغسل استعمال القطن فی روایت ظاہرت، اور غسل میں یعنی میت کو غسل دینے میں ظاہر روایات کے مطابق روئی کا استعمال نہیں ہے. غسل میں ظاہر روایات کے مطابق روئی کا استعمال نہیں، یعنی روئی کو استعمال نہیں کیا جائے گا ظاہر روایات کے مطابق. ولا ولا یقص ولا ولا یقص ظفرہ، میت کے ناخن نہیں کاٹے جائیں گے. ولا یقص ظفرہ، اس کے میت کے ناخن نہیں کاٹے جائیں گے. وشعرہ، اور نہ ہی اس کے بال کاٹے جائیں گے. ولا یسرح ولا یسرح شعرہ ولحیتہ، اور اس کے بالوں اور اس کی داڑھی کو کنگھی بھی نہیں کی جائے گی. یعنی جو میت ہے اس کو بالوں کو بھی کنگھی نہیں کی جائے گی، اس کی داڑھی کو بھی کنگھی نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے. آگے کہتے ہیں والمرأۃ تغسل زوجہا بخلافہ، بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے. بیوی ہے، اس کا شوہر وفات کر گیا ہے، تو بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، نہلا سکتی ہے. بخلاف ہی، اس کے برخلاف، یعنی شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا. اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے تو اس کا شوہر اس کو غسل نہیں دے سکتا. ہاں اگر شوہر وفات کر جاتا ہے اور بیوی اس کی حیات ہے تو بیوی اس کو غسل دے سکتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ جو شوہر وفات کر جائے تو اس کی جو بیوی ہوتی ہے وہ اس کے نکاح میں ہوتی ہے، یعنی جب تک بیوی عدت میں ہے تو گویا کہ وہ اس کے نکاح میں ہے. اور اگر میت جو ہے وہ عورت وفات کر جائے تو شوہر فوراً اس کے نکاح سے نکل جاتا ہے، کیونکہ مرد کی عدت تو نہیں ہوتی نا، عورت کی عدت ہوتی ہے. تو عدت میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت اس شوہر کے کیا ہے، نکاح کے اندر ہے، تو اب اس کو غسل دے سکتی ہے. شوہر عورت کو غسل نہیں دے سکتا اپنی بیوی کو. کا ام الولد، ام ولد کی طرح، یعنی جس طرح ام ولد ہے تو وہ ام ولد اپنے آقا کو غسل نہیں دے سکتی. ام ولد یہ غلام کا ذکر ہے. کہتے ہیں کہ ام الولد لا تغسل سیدہا، جیسے ام ولد ہے کہ وہ اپنے آقا کو، اپنے مولا کو غسل نہیں دے سکتی. آگے کہتے ہیں ولو ماتت امرتن مع الرجال یمموہا کعکسہم، اگر عورت
مرد کو مرد غسل دے گا، عورت کو عورت غسل دے گی، لیکن کنڈیشن، لیکن کوئی عورت غسل دینے والی ہے ہی نہیں، یا کوئی عورت ہے ہی نہیں، نہ غسل دینے والی نہ کوئی اور ہے، تو کیا کریں گے؟ یمموہا، وہ جو رجال ہیں، وہ جو مرد ہیں، وہ عورت کو کیا کریں گے؟ تیمم کرائیں گے، عکس ہی، اس کے عکس کی طرح، یعنی کا عکس ہی کا مطلب یہ ہے کہ اگر مرد مر جاتا ہے عورتوں کے درمیان، کوئی مرد ہے ہی نہیں، صرف عورتیں ہی عورتیں ہیں، ان عورتوں کے اندر ایک مرد وفات کر جاتا ہے، تو وہ جو عورت ہے، ان عورتوں میں سے کوئی عورت اس مرد کو کیا کرائے گی؟ غسل کرائے گی، بخرقتن، کپڑے کے ساتھ لپیٹ کر، کسی کپڑے کو لپیٹ کر پھر غسل کرائے گی، غسل نہیں کرائے گی بلکہ تیمم کرائے گی، ٹھیک ہے۔ وَإِن وُجِدَ ذُو رَحِمٍ مُحَرَّمٍ یمم، اگر کوئی ذو رحم یعنی قریبی رشتہ دار، محرم یعنی ذو رحم، محارم میں سے کوئی ایک بندہ پایا جائے تو وہ تیمم کرائے گا، بغیر، بلا خرقتن، بغیر کسی کپڑے کے، اگر محرم ہے، محرم ہے، محرم یعنی وہ بندہ کہ جس سے نکاح کرنا حرام ہے، جیسے بھائی ہے، یا پھر باپ ہے، یا پھر کوئی ایسا ہے، ماموں ہے، چاچا ہے، تو چاچو جو ہوتا ہے، ماموں جو ہوتا ہے، یا بھائی جو ہوتا ہے، یہ محارم ہے، محارم شمار ہوتے ہیں، تو اگر عورت وفات کر گئی ہے اور یہ محارم میں سے کوئی ایک محرم ہے، تو وہ بغیر کپڑے کے، یعنی بغیر کپڑا اوڑھ کر اس کو جو ہے وہ تیمم کرا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شو مرد مر جاتا ہے اور اس کا کوئی ذی رحم عورت ہے، تو وہ عورت بھی اس کو بغیر کپڑا لپیٹ کر تیمم کرا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، تو آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں، اگلے درس کے اندر انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے۔